دوستو میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے آپ کے لیے آن لائن کتاب کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس کی تیسری ویڈیو آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے بابے سے ملاقات کا حوال آپ کے سامنے بیان کیا اور دوسری ویڈیو میں ہم نے بزرگ اور آزمائش پر بات کی۔ آج ہم تیسری ویڈیو میں مختلف خاندانوں اور اقوام کے حوال مستنصر حسین تارڑ کی زبانی سنیں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ وہ بھی ہمارے اس آن لائن کتاب کے پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ چلیں آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی، صرف اسے جس کی آنکھ میں ازل سے تصویر بھر دی گئی ہو، ورنہ وہ محض شکلیں تھیں، سونی، سسی، صاباں، بدیع الجمال اور ہیر سیال۔ ایسی تو ہرگز نہ ہوں گی جیسی انہیں حاسم شاہ، حافظ برخوردار، میاں محمد اور وارث شاہ نے دیکھا۔ انہیں جو شکل نظر آئی محض اس لیے تصویر نظر آئی کہ ان کی آنکھوں میں ازل سے تصویریں بھر دی گئی تھیں۔ ایک شکل میں حسن کی مقدار اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ آپ کے آب و گل کے پیالے میں حسن سنبھالنے کا ظرف ہوتا ہے۔ جانے ان عشق میں تباہ حال شیر جوڑنے والوں نے انہیں کس حال میں دیکھا، اپنی اپنی لیلا کو کیسے مجنوں کی نظر سے دیکھا۔ تب وہ یوں نظر آئیں، ورنہ ان جیسی اور بھی تو بہت تھیں۔ گجرات، بمبور، دھان آباد اور کوکاف میں کال نہ تھی۔ جانے انہیں کس حال میں دیکھا، اس نے بھی اسے ایک ایسے ہی حال میں دیکھا کہ اس کی آنکھ بھی ازل سے ایک تصویر بھر دی گئی تھی۔ یہ کیسا حال تھا؟ حال مجوس سے الگ، یکسر کٹا ہوا، ایک مست الست بے اختیار کفیت کا، جو یکدم ایک سانے کے مرگ کی مانند یکلخت آپ کی زندگی کی روانی میں ایک ناقابل عبور اور فنا میں دھکیلنے والی درار ڈال دیتا ہے۔ ایک ایسا حال جو گلے پڑ جاتا ہے۔ اس سے چھٹکارا ممکن اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ آپ پر آپ کی من مرضی کے بغیر وارد ہو جاتا ہے اور آپ برنے کے ستناور درخت سے جھولنے لگتے ہیں۔ بے اختیاری کی کیفیت اس کی بلند ترین شاخوں کو چھونے لگتے ہیں۔ حال بھی پڑ جاتا ہے۔ گاؤں میں سردیوں کی ٹھنڈک کی منجمد راتیں ایسے اترتی اور پھر ٹھہر جاتی، ایسے کہ کچی گلیوں کے درمیان بہتی گندی نالیوں کا سیاہ دانے دار کیچڑ بھی جمنے لگتا ہے اور اس میں رینگنے والے وہ کیڑے مکوڑے جو بطخوں کی زرد چونچوں سے بچ جاتے ہیں، سردی سے بے حس ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح تک جب دھوپ کی مرتی ہوئی عدت انہیں پھر سے حرکت دے دیتی ہے، جلاہوں کی ایک منڈلی ہوتی تھی جو سردیوں کی کسی ایک رات جمتی تھی۔ گاؤں کے محلے مختلف ذاتوں میں بٹے خود مختار ریاستوں کی مانند اپنی اپنی زندگی بسر کرتے تھے، بے آواز اور خاموش ہوتے تھے۔ دن کے وقت وہ گاؤں کی زندگی کا ایک حصہ بن کر اپنی ثقافت کھو دیتے تھے، لیکن شام ہوتے ہی وہ اپنے اپنے محلوں میں اپنے کچے کوٹھوں کے اندر اپنی خصلت اور خواہش میں آزاد ہو کر اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک شیخوں کا محلہ تھا جہاں دن کے وقت ایک منہ سے جھاگ نکالتا بے بس اور عقل سے باہر شخص کیا ایک نوجوان لڑکا ہاتھ میں شیشہ پکڑے اپنی کلائیوں کو کریدتا، ان میں سے خون نکالتا، کہکے لگاتا تھا، اور محلے کے اندر وہ لوگ رہتے تھے جو شر شام دبک جاتے تھے، سو جاتے تھے۔ وہ کاروباری لوگ تھے۔ بازار میں ان کی نالے پراندوں کی، شربتوں کی اور کپڑے کی دکانیں تھیں۔ دکانیں تو نہیں، چھوٹے چھوٹے کھوکھے کہتے جن میں وہ سارا دن چوکری مارے بیٹھے رہتے تھے۔ اور ہاں باجی جی ابا جی، کالی آندھی تذاب دو، سلواروں کے لیے رنگین ہزار بند دو، یا ایک شرگوسی سے بال صفا پاؤڈر دو باجی۔ ان شیخوں میں ڈر بہت،
दबक जाते थे, डर जाते थे और फिर मरासी होते थे। गांव में सबसे देर से जागते थे। धूप चढ़े जब गांव के सब कोठे चारपाइयों से वीरान हो जाते थे और जब काशित करने वाले, लोहे को कूटने वाले और हजामत बनाने वाले और चारपाइयाँ ठोकने वाले सब के सब अपने अपने काम काजों में जते होते थे, तब मरासी सोते रहते थे। इनका काम चौधरियों की बारातों में जुगतें करना, इनके शजरा नसब पढ़ना और इनकी आल औलाद को दुआएं देना और इनके रिश्ते कराना था। वो इन फराइज से सबदोश होकर एक काबिल रश्क नींद में गुम अपने कोठों पर धूप चढ़े सोते रहते थे और वो इन जमानों को नहीं जानते थे जब वो स्टेज और टेलीविजन पर सकाफती नुमाइंदे गर्दाने जाएंगे। गांव की मुंजमद रात के उतरते ही नाई, धोबी, तरखान, लोहार, माछी, जुलाहे बेदम और बेहाल दिन भर की मशक्कत की बदन तोड़ थकावट में चूर अपने दिए की लो नीची कर देते थे, जिनके पास रात में देखने को कुछ ना होता था और कच्चे दिए में डले कड़वे तेल को पूरा महीना चलाना होता था। काश्तकारों और जाटों के महल्ले भी अलग होते थे और वो भी सूरज गरूब होते ही गहरी चुभ में चले जाते थे। अगरचे वो चौधरी कहलाते थे, लेकिन इनकी मशक्कत सबसे बदतर थी, जो इन्हें जानवरों में बदल देती थी। मुंह अंधेरे उठकर डंगरों के लिए चारा काटना, इसे कतरना, खुरलियों में डालना, फिर डंगरों की कोठरियों में भाप देते गोबर को हाथों में समेटकर कच्चे फर्श को धोना और इसके बाद कुआं जोतना। खेतों में हल चलाना मुकम्मल तारीकी में। इनके पास माज एक तकब्बर था कि वो जमीन से खुराक उगाते थे तो वो सरे शाम बेसुध हो जाते थे। गांव के सब महल्ले सरे शाम चुप में चले जाते थे और इनके दिए बुझ जाते थे और गलियों में सवाए आवारा कुत्तों के कोई और जीरू हरकत नहीं करता था। लेकिन सिर्फ जुलाहों के घर ऐसे थे, यहाँ चिराग जलते रहते थे और खड़ियों की खट खटाखट खट सर्दियों की रातों में बर्फ को दम दमा दमदम की मानिंद एक मखसूस ले के साथ उभरती गांव से बाहर जोहर से पार खेतों तक चली जाती थी और वो इनमें रपोश, टिड्डों और मेंढकों को बेआराम करके इन्हें फुदकने पर उकसाती थी। पंजाब के हर गांव की मानिंद इस गांव में भी अमूमन नाइयों और जुलाहों को बदैशी तौर पर बेवकूफ गर्दाना जाता था। तुम बंदे हो या नाई हो, क्या जुलाहों जैसी बात की है, ये रोजमर्रा के मुहावरे में इस्तेमाल होता था। अगरचे नाई फ्राइड से बहुत पहले इंसानी नफ्सियात की गुत्थियां सुलझाने पर कादर हो चुके थे। वो सारा दिन गांव के लोगों की खब्बल गास्त जैसी दाढ़ियां अपने कुंड उस्तरों से मूंढते थे, इनकी बगलें साफ करते थे, नाखून तराशते थे और फिर इसी उस्तरे से अपने गधों के लिए जाटों की इजाजत से चारा भी काटते थे। अपने आगे सर झुकाने वाले हर शख्स के मिजाज और पेशे के मुताबिक मसलसल गुफ्तगू भी करते थे। इनके वजूद की अहमियत सिर्फ 3 मौक़ों पर ज़ाहिर होती थी। जब शादी ब्याह पर वो देगे पकाते थे कि वो माहिर बावर्ची भी होते थे, या इनके घर वाली यानी नैन कच्ची उम्र में ब्याह दी जाने वाली बच्ची के हमरा इसके ससुराल जाती थी और इसकी डोली में बैठ कर जाती थी और सब्य अरूसी इसी कोठरी में अक्सर मौजूद रहती थी, जिसमें दूल्हा दुल्हन मौजूद होते थे और दूल्हा की तजर्बाकारी पर ध्यान देते थे तो कहीं वो बच्ची को ज़ुहफ न पहुंचा दे, बल्कि इन 2 नापुख्ता नातजर्बाकारों को गाइड भी करते थे। नाई की हयात में तीसरा सुनहरी मौका गांव में किसी भी बच्चे की रस्म खतना होती थी। इस मौका पर वो सब इस अहम शख्सियत हो जाता था। इसके सामने चौधरी हों या जुलाहे सब दबक कर बैठते थे कि ये इनके बच्चे और नस्ल के तसलसल का मसला होता था। नाई का उस्तरा जरा तिरछा पड़ जाए तो सब कुछ महदूम हो जाता था। बच्चे को 2 ईंटों पर बैठाकर चाचा नाई इसे पचकार कर कहता, पुत्र ऊपर देखो, एक चील गधा उठाए लिए जा रही है। और बच्चा इस हैरत के वकूए को देखने के लिए ऊपर देखता था, जरा सा बेध्यान होता था और नीचे से इसका काम तमाम हो जाता था। ये गांव के नाई थे।
نائیوں کے بیوقوف ہونے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، البتہ جلاحوں کا معاملہ ذرا الگ ہے۔ جلائے ہمہ وقت اپنے تانے پیٹے میں الجھے رہتے تھے، الگ تھلگ گاؤں کے معاشرے سے الگ مگن رہتے تھے، گاؤں کے دیگر لوگوں سے ان کا رابطہ نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے تانے پیٹے میں الجھے رہتے تھے۔ وہ ایک اندھیری کوٹھری میں ایک گڑھے میں ٹانگیں لٹکائے ایک مخصوص ردم کے ساتھ دائیں ہاتھ سے سود کی چرخی کو نال کو تنے ہوئے رنگ دھاگوں کے درمیان پھسلاتے اور پھر صرف ایک دھاگے کو بنت میں شامل کرنے کے لیے بائیں ہاتھ سے ہتھنی کو کھینچتے، ایک اپنے آپ میں مگن اور تنہا زندگی کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ اور اپنی کھڑیوں میں اتنے مگن رہتے تھے کہ دیگر انسانوں سے میل نہ کر سکتے تھے، تنہا اور گم رہتے تھے۔ شاید اسی لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ ربط نہ رکھنے کے باعث میل نہ کرنے کی وجہ سے ان کی دانش محدود رہتی تھی، اتنی ہی رہتی تھی جتنی رب نے ان میں کر دی تھی، اس میں اضافہ نہ ہوتا تھا۔ مکمل تنہائی کے باعث دوسرے انسانوں سے مکمل دوری، معاشرے سے قطعی طور پر کٹے ہوئے، ایک کوٹھری میں ایک گھڑے میں ٹانگیں لٹکائے ہوئے وہ صرف اپنی ذات میں مگن رہتے تھے۔ وہ اسی لیے کم عقل کہلاتے تھے کہ وہ آس پاس سے کٹے ہوئے ہوتے تھے۔ چنانچہ دوسری ذاتیں جب کسی کو بے توقیر کرنا چاہتی تھی، اسے شرمندہ اور کھجل کرنے کے در پہ ہوتی، تو یہی تانا دیا جاتا تھا کہ تم نے کیا جلاحوں سی بات کی ہے۔ تو جلاحوں کی تنہائی اور دیگر انسانوں سے کٹ کر ایک مخصوص چال میں چلنے کی خصلت انہیں وہ سادگی اور بھولپن عطا کرتی تھی جسے بیوقوفی کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن زندگی کا یہی چلن انہیں بعض اوقات دیگر ذاتوں سے ممتاز کر دیتا تھا۔ وہ کھڈی پر الگ اکیلے بیٹھے کوئی کھدر یا کھیس بنتے لے میں سر ہلانے لگتے تھے جو سچر سرمست کے سر میں دھومیں مچاتی تھی۔ وہ انسانی معاشرے کی آلودگی سے بچ کر سوچ کی ایسی صوفیانہ راہوں پر چل نکلتے تھے جہاں شاہ حسین اقرار کر رہے ہوتے تھے کہ انی حسین جلاحا نو مومن نو کافر جو آہا سو آہا۔ اور جون نسل انسانی جن سوالوں کے جواب تلاش کرتے کرتے در بدر ہوتی تھی وہ انہیں بوجھ لیتے تھے اور بقیہ ذاتوں سے بلند ہو جاتے تھے۔ اس گاؤں کے جلاحوں کی ایک اور خصوصیت بھی تھی، وہ اگرچہ اپنے بنائے ہوئے کھدر کی مانند کورے ہوتے تھے، لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن موسیقی کے رسیا تھے، عارفانہ کلام کے شدائی تھے، جبکہ دوسرے لوگوں میں یہ حس مفقود تھی۔ ان کے محلے کے درمیان میں ایک وسیع کچا ویڑا تھا جس کے ایک جانب مسجد کی دیوار سے منسلک چھپروں تلے ان کی کھڑیاں تھیں جن کے تانے پیٹے کچے صحن کے درمیان تک جاتے تھے، اور وہیں جہاں تانے پیٹے ختم ہو جاتے وہاں گاؤں کا سب سے قداور اور گھنا بڑھنے کا پیڑ تھا جس کی چھاؤں پورے صحن کو ڈانپ لینے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ یہ حال کا مقام تھا، بڑھنے کا درخت برابر کی مسجد کے میناروں سے بھی قد نکلتا تھا، یہیں اس کے تلے منڈلی جمتی تھی، حال پڑتا تھا، حال کھیلا جاتا تھا، لیکن صرف سردیوں کی گپ اندھیر ٹھٹھڑتی راتوں میں۔ بندوبست جلاحوں کا ہوتا تھا لیکن منڈلی میں سبھی لوگ شامل ہوتے تھے، کیا جاٹ، کیا لوہار، کیا ترخان۔ دو لالٹنوں کی روشنی میں جو اس وسیع کچے ویڑے کے جو بڑھنے کے گھنے پن کو باعث گاؤں کے گلی کوچوں کی نسبت قدرے زیادہ تاریک ہوتا تھا، اس کو تو کیا روشن کرتی، لیکن جو جلاحوں کے پورے محلے میں صرف یہی دو لالٹینیں تھیں جو ان دو گھرانوں سے آتی تھیں، جن کے کھیسوں کے نمونے اتنے مختلف و دلکش ہوتے تھے کہ وہ نزدیکی قصبے کی منڈی میں مناسب قیمت پا جاتے تھے، ورنہ کسانوں کی بیٹیوں کو جہیز میں دیے جانے والے کھیسوں کی نقد ادائیگی نہ ہوتی تھی۔ فصل کٹنے پر گندم کی صورت ملتی تھی جس کے پلے نقد رقم ہوتی تھی، صرف وہی اپنی جمع پونجی کے ساتھ ایک لالٹین خریدنے کی استطاعت رکھتا تھا۔ ان دو گھروں کے علاوہ دوسرے جلاحوں کے گھروں میں وہی مٹی کے چراغ جلائے جاتے تھے جو شب شام جلتے تھے اور روٹی ٹکر کھانے کے فوراً بعد بجھا دیے جاتے تھے، لیکن ان دو لالٹینوں کی روشنی ایسی تھی کہ ویڑے میں قوالوں کے منتظر ہر چہرے کو بننے کے درخت کی گھنی شاخوں
اور بلندی کو، مسجد کے میناروں کو روشنی اور سایوں سے ایسی مہنونیت دیتی تھی کہ ایک بھید بری ہزار داستان وجود میں آنے لگتی تھی۔ ایک ایسا اسرار جنم لیتا تھا کہ جس میں سانس لینے والے قوالوں کے منتظر چہرے کسی اور دنیا کے باشندے دکھائی دیتے تھے۔ سبھی ایک ذات کے ہو جاتے تھے۔ قوالوں کی آمد سے بیشتر کچھ انتظامات کیے جاتے تھے۔ برنے کے درخت کی سب سے اونچی ڈھال کے گلے میں ایک مضبوط رسا لٹکایا جاتا تھا۔ اسے ڈھال کے ساتھ باندھ کر اتنا لٹکایا جاتا تھا کہ اس کا سرا جلاہوں کے سروں کے عین اوپر جڑتا تھا۔ وہ اپنے سر پر پرے کرتے تھے جیسے وہ رسے کا سرا نہ ہو، ایک ناگ کا فن۔ سب جانتے تھے اس رسے کا کیا مسرت ہے۔ اپنے اپنے کیسوں میں لپٹے کچی زمین کی ٹھنڈک محسوس کرتے تھے، لیکن قطعی بے آرام نہ ہوتے۔ منتظر لوگ سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے، اور یہ سب وہی لوگ ہوتے تھے جن کی پاٹدار آوازیں پورے گاؤں میں سنائی دیتی، لیکن یہاں وہ دھیمے ہو جاتے تھے جیسے اونچا بولنے سے بے ادبی ہوتی ہو۔ قوال کہیں دور دراز سے آتے، پہلے موٹی تنوری روٹیوں اور گاڑے دودھ کے کچے پیالوں سے ان کی تواضع کی جاتی۔ وہ ذرا تازہ دم ہو جاتے اور اپنی پٹاریاں کھولنے لگتے جن میں طبلے ہارمونیم پوشیدہ ہوتے۔ وہ انہیں سر ہلا ہلا کر سر میں کرتے۔ اس دوران سب لوگ انہیں نہایت اشتیاق سے تکتے رہتے۔ براسیوں کا اشتیاق سب سے جدا ہوتا تھا، اور وہ طبلے کی ہر تھاپ پر سر جھٹک کر کہتے، واہ جی واہ، سبحان اللہ میاں صاحب۔ جاٹوں کی سمجھ میں ہرگز نہ آتا کہ وہ سبحان اللہ کس بات پہ کہہ رہے ہیں، اور وہ ذرا رنجیدہ ہو جاتے کہ ان براسیوں کو جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہمارے پلے کیوں نہیں پڑا۔ طبلے اور ہارمونیم جب سر میں آ جاتے تو قوال ذرا وقفہ لیتے، اور اس وقفہ میں انہیں پھر سے ہاتھا ماسن کے تنور سے نکلی ہوئی گھنی بناوٹ کی موٹی موٹی روٹیاں اور چودھریوں کے گھروں سے آئے ہوئے کچے دودھ کی چاٹیاں پیش کی جاتی، جو وہ بنا سانس لیے اپنے شکم میں اتارتے جاتے اور سر میں آتے جاتے۔ جب توازے کا اخیر ہو جاتا تو انہیں زردہ کھلایا جاتا، تب وہ مکمل سر میں آ جاتے۔ گاؤں والے اس پوری روٹین سے واقف تھے، اس لیے نہایت صبر سے بیٹھے رہتے۔ رات گہری ہونے لگتی، گاؤں کے نواح میں جتنی بھی سبزیاں کھیتوں کی پھیلتی تھیں ان پر کور پڑنے لگتا۔ کورے کی سفیدی رات کے گھنے پن میں دکھائی دینے لگتی، لیکن اس کا اثر برنے کے درخت تلے بیٹھے شائقین پر کچھ کم ہوتا کہ درخت کے پتے اس کو اپنے آپ پر وارد کر کے نیچے بیٹھے لوگوں تک نہ پہنچنے دیتے۔ تب قوالی شروع ہو جاتی۔ وہ پہلے تو نہایت دھیمے انداز میں گلے کو صاف کرنے کے لیے کچھ مدم سی تانے لگاتے جیسے نیند سے بیدار ہو رہے ہوں۔ طبلے اور ہارمونیم میں خاصی دیر تک ذرا نچلے سروں میں اپنے آپ کو درست کرتے رہتے جیسے کوئی مشق کر رہے ہوں، پھر ضبط کے بندلوں کو توڑ کر بے اختیار اور بلند آہنگ ہو جاتے۔ اس بلند آہنگ اور بے اختیاری کے شروع ہوتے ہی براسی بھی بے اختیار ہو جاتے اور ہاتھ اٹھا کر واہ جی واہ الاپتے کھڑے ہو جاتے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ہماری رات ہے، ہم ہی سمجھنے والے ہیں، اور ہمیں کمتر سمجھنے والوں تم نہیں سمجھ رہے اور ہم سمجھ رہے ہیں۔ جراحے نہ بے اختیار ہوتے نہ کھڑے ہو کر داد دیتے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اسے اپنے اندر اتارتے، ایک گہرے امن میں چلے جاتے تھے۔ سرد خاموشی میں برنے کے پیر تلے مسجد کے میناروں کے سائے میں وہ سر جھکائے جیسے آپ اب بھی اپنی کھڈی پر بیٹھے کھیس بنتے تھے۔ وہ شانت ہو جاتے تھے۔ سرد خاموشی میں قوالوں کے گلے کا زور گاؤں کے ہر کوار پر دستک دیتا چلا جاتا۔ ان کی صدا گاؤں کے باہر جن سر سبزیوں پر کوڑے کی سفید تہ جم چکی تھی اس کی برکھیلی سفیدی کے ایک ذرے تک پہنچتی تھی، لیکن اب کسان ذرا بے آرامی اور تشویش میں مبتلا ہوتے تھے کہ انہوں نے تھوڑی دیر بعد ڈنگروں کو چارہ ڈالنا تھا اور ہل جوتنا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جن بالکوں کو وہ کچی کوٹھریوں میں سوتا چھوڑ آئے ہیں وہ بھی جہاں 2 لالٹینوں کی روشنی اور سائے کا کھیل تھا، وہاں سائے میں رپوش بیٹھے قوالوں کو سن رہے تھے اور بننے کی ڈال سے لٹکتے رسے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کورے کی سفیدی نامعلوم انداز میں برنے کے پتوں میں سے نیچے بیٹھے لوگوں کو گرتی محسوس ہوتی تھی، لیکن کوئی بھی ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ سردی اتنی بڑھ جاتی کہ مسجد کے سفید مینار بھی برف لگنے لگتے۔
کہیں نصف شب کے لگ بھگ نور ماچھی یا دین تیلی کو حال پڑ جاتا۔ ابھی وہ آلتی پالتی مارے اطمینان میں بیٹھا ہوتا اور ابھی وہ منہ کے بل جا گرتا اور اندھا ہو کر تڑپنے لگتا۔ اس کی مچھلی کی مانند جوہر کے کیچڑ میں پھنس جاتی تھی۔ جلاہے جیسے اس وقوع کے منتظر ہوتے، وہ چندہ متعج نہ ہوتے اور بڑے اطمینان سے اٹھ کر نور ماچھی یا دین تیلی کو ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھا لیتے اور پھر دونوں پاؤں رسے سے جکڑ کر الٹا لٹکا دیتے۔ وہ بظاہر بے خبر اور مدہوش ہوتا۔ قوال مزید جوش میں آ جاتے اور گلے پھاڑ پھاڑ کر جانے کس کا اور کون سا عارفانہ کلام الاپتے رہتے۔ گاؤں کے لوگوں میں کوئی تو کہیں پڑھا لکھا ہوتا ہوگا اور وہ بھی کہیں شہر میں ہوگا، اس لیے انہیں اس عارفانہ کلام کی زیادہ سمجھ بوجھ نہ تھی۔ بس کہیں کہیں انہیں کوئی ایک آدھ مصرع سمجھ میں آ جاتا۔ وہ اس نشے میں دیر تک سر ہلاتے رہتے۔ نور ماچھی یا دین تیلی کا بھی یہی حال تھا۔ یوں ہی کوئی ایک مصرع مکمل طور پر ان میں سمجھ آ جاتا تو ان پر حال پڑ جاتا۔ عام طور پر وہ میں نہ ہی سب تو پر یکدم تڑپنے لگتے اور ان کے تشنج سے کھنچے ہوئے لبوں میں سے سب تو کی بربراہٹ جاری رہتی۔ بڑھنے سے لٹکتے رسے میں بندھا وہ شخص مسلسل تڑپتا رہتا، جیسے کسی کنڈی میں پھنسی مچھلی تڑپتی ہے۔ کبھی وہ کسی کینچوے کی مانند اپنے جسم کو سمیٹتا، کبھی سے ڈھیلا چھوڑ کر بے جان سا ہو کر لٹکنے لگتا۔ قوال اپنی لے تیز کرتے جاتے۔ تبلے والے کی ناک تبلے کے اوپر جھکتی ہوئی اس پر چلتی انگلیوں کی تھرتھراہٹ سوجنے لگتی اور ہارمونیم پر قوالوں کے بال بکھرنے لگتے۔ وہ سب کے سب اتنے مگن اور مست ہو جاتے۔ تب جلاہے اسے آہستہ آہستہ جلانے لگتے، جیسے جھولنا جلاتے ہیں۔ رستے سے بندھا شخص اس حال سے جدا ہو کر کسی اور حال میں جا چکا ہوتا اور بڑے مزے سے جلاہوں کے دھکیلنے سے آہستہ آہستہ جولنے لگتا۔ یہ نہیں کہ وہ شانت ہو جائے، وہ اب بھی ماہیے بے آب کی مانند پھڑکتا اور دھڑپتا تھا، اور دو جلاہے اپنا پورا زور لگا کر اس انسانی جھولے کو اتنا جلاتے کہ وہ فاتر العقل لگنے لگتے، جیسے جو رسے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جو اسے دھکیلتے جھولنا جلاتے تینوں یک بدن ہوں۔ دھکیلنے جلانے والوں میں بھی وہی خود فراموشی عود کا راج تھی اور رسے کے ساتھ بندھے شخص کو مدہوش و ماورا کرتی تھی۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا کہ جو کسی بھی تنومند اور بڑے بدن کی گجری کے بس میں نہ ہوتا۔ اونچی اور لمبی ٹالیوں میں جلاڑے لیتی گجری کی پینگ کبھی بھی ان بلندیوں کو نہ چھو سکتی تھی جس بلندی پر حال میں آیا ہوا شخص پہنچ جاتا۔ وہ اس ڈھال سے بھی اوپر نکل جاتا جس کے ساتھ رسا بندھا ہوتا تھا، اور اگر وہ اس لمحے ذی ہوش ہوتا تو یقیناً آسمان سے گرتے سفید کورے کو اپنے چہرے پر گرتے محسوس کرتا۔ جب کبھی وہ بھرنے کی شاخوں سے اوپر نکل کر پتوں کو جا چھوتا تو لمحہ بھر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جاتا، اور نیچے بیٹھے لوگ دم رو کے منتظر ہوتے اور تشویش میں مبتلا ہوتے کہ کہیں وہ ادھر ہی نہ رہ جائے، کیا پتہ واپس نہ آئے۔ پھر اسی لمحے اس کا پھڑکتا وجود نیچے آتا اور دونوں جلائے اسے پھر سے 2-4 قدم بھاگتے دھکیل دیتے۔ پھر وہ لمحہ آتا جب اسے دھکیلنے کی ضرورت باقی نہ رہتی۔ جلاہے آگے ہوتے اسے زور لگا کر جلانے کے لیے، اور وہ اپنی ٹانگیں سمیٹتا ایک اضطرابی اور سیمابی کیفیت میں خود ہی زور لگانے لگتا۔ اس میں بہترین نسل کے 10 بیلوں کا زور جانے کہاں سے آ جاتا، اور وہ مدہوش بدمست جلاہوں کے دھکیلنے سے بے نیاز ہو جاتا۔ دونوں جلاہے پیچھے ہو کر وہیں جا بیٹھتے جہاں سے وہ اٹھے تھے۔ وہ جان جاتے کہ اسے اب ان کی مدد کی ضرورت نہیں رہی۔ رسے کے ساتھ الٹا بندھا نورا یا دینا ٹانگیں سمیٹتا بے خود حالت میں اتنے زور سے شاید 10 نسلی بیلوں میں بھی نہ ہوتا تھا، اپنے زور سے بننے کی بلند ترین شاخوں تک جاتا تھا۔ وہ جو ایک بالغ تھا اپنے کسان باپ کے سامنے جھوٹ موٹ سو گیا تھا، اب چوری چھپے سائے میں بیٹھا سردی میں ٹھٹھرتا اس حیرتناک عمل کو منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ سب کی توجہ کا مرکز نورا یا دینا تھا، کوئی بھی قوالوں کو نہیں سن رہا تھا، اور قوال بھی اس بے توجہی سے واقف تھے، اور ان کی نظریں بس بھرنے کے رسے سے الٹے بندھے ٹانگیں سمیٹتے پھر پڑاتے شخص پر تھیں۔ وہ بھی حیرت میں تھے کہ ہم نے کیا لابھ دیا جو اس پر ان پر شخص پر اثر ہوا۔ اس میں 10 بیلوں کا زور آ گیا، اور اس زور کے بل بوتے پر تنہا زور لگاتا
برنے کے بلند ترین شاخوں پہ جارپوش ہوتا تھا، اور جو منہ کھولے چوری چھپے سائے میں اپنے آپ کو رپوش کرتا اس حیرتناک عمل کو منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ وہ تب ایک بالغ کے طور پر ان گئے گزرے زمانوں میں یہ قیاس نہیں کر سکتا تھا کہ کسی جے ہوش کے لیے، کسی بھی عام شخص کے لیے ایسا ہو جانا بھی ممکن ہے کہ وہ نورے اور دینے کے مانند پھڑکتا تڑپنے لگے، ایسے کہ دو جلاہے اسے ایک جھولے کی مانند جھلانے لگے اور بے خبر رہے، تڑپتا پھڑکتا رہے، اور پھر ایسا وقت بھی آ جائے کہ بے خودی کے بے عقل اور بے شعور زور میں وہ اس عالم مستی میں ایسا خود کفیل ہو کر اسے کسی کی مدد کی ضرورت باقی نہ رہے، اور وہ جذب کی ایسی کیفیت میں چلا جائے کہ خود ہی اپنے بدن کی بے اختیاری کا جھولنا جھلاتے بننے کی بلند ترین شاخوں سے بھی آگے نکل کر آسمان کو اپنی نظر سے دیکھنے لگے۔ وہ یہ قیاس بھی نہ کر سکتا تھا کہ ایسے زمانے بھی آنے کو ہیں کہ جب ایک شکل کی گرفت میں آ کر وہ بھی ایک ایسے ہی رسے سے بندھا ہوگا اور ہاتھ کھیلتا ہوگا اور بے خود اور بے پرواہ ہوگا، اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ گئی رات جب قوالوں کے گلے بیٹھ جاتے، سردی برداشت سے باہر ہو جاتی، ہال کھیلنے والے شخص کا بدن ڈھیلا پڑ کر رسے سے لٹکنے لگتا، تو وہی دونوں جلائے اٹھ کر اس کے پاؤں سے بندھے رسے کو کھول دیتے تھے، اور وہ جلاہوں کے ویڑے کے کچے اور سرد فرش پر ایک لاش کے مانند دب سے بے جان گر جاتا تھا، اور اگلی سویر تک وہیں بے سدھ پڑا رہتا تھا۔ سویر ہوتی، بننے کی شاخوں میں سے دھوپ کے زرد ذرے اس کے بے سدھ بدن پر پڑتے اترتے تو وہ جو اطمینان سے اٹھ بیٹھتا جیسے وہ ہر سویر اٹھتا تھا، کسی بھی یادداشت کے بغیر۔ وہ اگر قدرے فکر مند ہوتا تو صرف اس لیے کہ آج میرے بدن میں یہ کڑاؤ ہے، نسیں اور پٹھے تنے ہوئے اور تھکے کیوں۔ پھر وہ ایک کمین کی مانند جسے سوچنے کا اختیار نہیں تھا، چپ چاپ اٹھ کر اپنے کام کاج کی جانب چلا جاتا، نہ کوئی اسے دریافت کرتا کہ پچھلی رات تم پر کیا بیتی، اور اگر کوئی پوچھتا بھی تو وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پر کیا بیتی تھی، پچھلی شب اس پر کیا گزری تھی، جو گزری سو گزری، ہم پر شب ہجراں، بس یہی حال تھا جو اسے پڑ گیا، ایک دیا سلائی کے جلتے۔